اپنے بچوں کو قرآن پاک کی تبلیغ کرتے ہیں، قرآن پاک پڑھنے کے لیے جامع مسجد عمر فاروق میں بھیجتے ہیں۔ جو بچے اس مسجد میں قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرتے ہیں ان کے بارے میں شاعر کہتا ہے، ان کے سر پر جو سنہری تاج رکھے گا خدا، ان کے سر پر جو سنہری تاج رکھے گا خدا، ہوگا سورج سے نیا تھا روشنی میں کھل گیا، ہوگا سورج سے نیا تھا روشنی میں کھل گیا، سب کہیں گے آ رہے ہیں یہ محمد کے غلام، جو پڑھے قرآن اس کا ہے بڑا اونچا مقام، جو پڑھے قرآن اس کا ہے بڑا اونچا مقام۔ اور جو بزرگ ہے قرآن پاک نے جو فرمایا اس پر عمل کرتے ہیں ان کے بارے میں شاعر کہتا ہے، عامل قرآن ہوں گے عرش کی سائے تلے، عامل قرآن ہوں گے عرش کی سائے تلے، عامل قرآن ہوں گے عرش کی سائے تلے، حکم ہوگا چلو جنت الفردوس میں چلے، حکم ہوگا چلو جنت الفردوس میں چلے، اور گلما دیگی جھک جھک کر سلام، اور گلما دیگی جھک جھک کر سلام، جو پڑھے قرآن اس کا ہے بڑا اونچا مقام۔ سامعین محترم و محتشم، بزرگوں، دوستوں، میری جماعت اہل سنت کے بھائیوں، ساتھیوں، اس رب العالمین وحدہ لا شریک کا لاکھ بار کروڑہ شکر ہے کہ اس رب العالمین نے ہمیں امت محمدیہ میں پیدا کیا۔ تو سامعین محترم، بلا گفتگو کے آپ کے سامنے آج جو میں نے آیت کریمہ تلاوت کی ہے، جس کے اندر رب کائنات وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا، انہ لقرآن کریم، بے شک قرآن مجید بڑی ہی عزت والی کتاب ہے۔ میرے نہایت ہی محترم ساتھیوں، توجہ کرنا، تمام اہل محلہ توجہ کرنا، رب کائنات وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا، انہ لقرآن کریم، بے شک یہ قرآن کریم بڑی ہی عزت والی کتاب ہے۔ دوستو، ذرا ایک جائزہ اپنے ذہنوں میں بٹھا لینا، تمام تقریر کا آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ توجہ کرنا، رب کائنات نے ارشاد فرمایا، انہ، بے شک یہ جو لاری کا کتاب ہے، یہ عزت والی کتاب ہے، جو آیت کریمہ، جس آیت کریمہ کے
کہ جس طرح لوہے پر لکیر ہوتی ہے، حق سچ ہوتی ہے، اسی طرح عیسیٰ کے بعد کوئی روح آ جائے وہ حق اور سب پر حق ہوتا ہے۔ رب کائنات نے ارشاد فرمایا انہو لقرآن کریم، کہ یہ وہ کتاب ہے جو عزت والی کتاب ہے۔ تو دوستو رب کائنات کے ابتدا میں ہی انسانوں کے وہم کو دور کر دیا، فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، لوگوں یاد رکھنا یہ وہ کتاب ہے جس میں کسی جگہ کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔ آگے فرمایا فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون، لوگوں یاد رکھنا جب تم اس کتاب کو پکڑنے لگو تو سب سے پہلے طہارت کو حاصل کر لینا، سب سے پہلے طہارت کو حاصل کر لینا، وضو کر لینا۔ لا یمسہ الا المطہرون، وہ قرآن کو وضو کے بغیر نہ چھونا۔ آئیے سامنے محترم وہ واقعہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جب اسلام قبول آئے، جب آپ نے اسلام کو قبول کیا تو اس وقت جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کسی ساتھ میں لگے ہوئے تھے، جبھی موقع ملے اسلام لانے سے پہلے کی بات ہے، آپ فرماتے تھے جبھی مجھے موقع ملا تو الیاذ باللہ تعالی میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کر دوں گا، نعوذ باللہ من ذلک۔ حضرت عمر فاروق حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بڑے پیارے دشمن تھے، لیکن جب ایک دفعہ ایسا موقع ملا، توجہ کرنا، پھر توجہ کرنا سامنے محترم، جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو موقع ملا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو نعوذ باللہ قتل کرنے کا، تو حضرت عمر فاروق نے تلوار دی اور باہر کی طرف آتے ہیں۔ جب آپ گھر سے باہر نکلتے ہیں تو راستے میں کسی نے کہا عمر کدھر جا رہے ہو؟ کہا نبی کو قتل نعوذ باللہ کرنے جا رہا ہوں۔ وہ کہا عمر اپنے گھر کو تو دیکھ لے، تیرے بہنوئی زید حضرت سعید بن زید اور تیری ہمشیرہ حضرت فاطمہ نے اسلام قبول کر لیا ہے، پہلے ان کی طرف تو جا پھر حضور کے پاس جانا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی آنکھوں میں خون آ گیا، رونا شروع کر دیا، یہ کیا ماجرا ہوا کہ میرے ہمشیرہ نے اسلام قبول کر لیا۔ حضرت عمر فاروق اسی وقت اپنے ہمشیرہ کے گھر میں جاتی ہے، جب دروازے پر جاتی ہے تو ایک آواز سننے میں آتی ہے، کیا تم آواز سنتے ہیں کہ قرآن پاک پڑھا جا رہا ہے۔ جب قرآن کی تلاوت سنتے ہیں تو سامنے محترم حضرت فاطمہ کو پتہ چلا، تو حضرت فاطمہ نے وہ قرآن کو لپیٹ دیا، ان صحیفوں کو لپیٹ کر ایک الماری میں سیف کر دیا۔ جب حضرت عمر فاروق نے پوچھا اے فاطمہ کیا کر رہی تھی؟ حضرت فاطمہ نے نہ بتایا، توجہ کرنا، حضرت فاطمہ نے نہ بتایا، تو آ کر بار بار پوچھتے ہیں فاطمہ کیا کر رہی تھی؟ فاطمہ نے نہ بتایا۔ حضرت عمر فاروق کو غصہ آیا، پہلے ہی غصے کی حالت میں گھر آئے تھے، جب اور غصہ آ گیا تو اپنے بہنوئی کو پکڑا، اتنا ان کی پٹائی کی، اتنا انہیں مارا، اتنا مارا کہ وہ آپ کے جو بہنوئی تھے وہ آ کر آخری سال تک پہنچ گئے۔ توجہ کرنا، حضرت عمر فاروق کے بہنوئی آخری سال کو جب پہنچتے ہیں تو حضرت فاطمہ آگے بڑھی، کہنے لگی بھائی سن لو، دنیا چھوڑ دوں گی، ساری دنیا چھوڑ دوں گی، اہل خانہ کو چھوڑ دوں گی، لیکن دین مصطفیٰ کو نہیں چھوڑوں گی۔ بھائی یاد رکھ لو، ہر چیز چھڑ سکتی ہوں لیکن دین مصطفیٰ کو نہیں چھڑ سکتی۔ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ نے یہ بات کی، توجہ کرنا، جب فاطمہ نے یہ بات کہی تو عمر فاروق رونا شروع کر دیا۔ عمر فاروق نے رونا شروع کر دیا، کہنے لگے وہ کبھی تو ہمشیرہ نے کبھی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات نہیں کی، بات کرنا دور کی بات، کبھی میرے سامنے آنکھیں اٹھائی نہیں۔ تو یہ کیسا معاملہ ہوگا کہ میرے ساتھ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مجھ سے یہ کہہ رہی ہے کہ جو کچھ ہو جائے دین مصطفیٰ کو نہیں چھوڑوں گی۔
اللہ قربان جاؤ، جب حضرت فاطمہ نے یہ بات کی تو عمر فاروق نے تلوار کو پھینک دیا، کہا مشیرہ مجھے وہ سکھا دو، مجھے دکھا دو وہ کون سی ایسی کتاب ہے جس کی تو تلاوت کر رہی تھی، جس کی تلاوت کی بدولت تو نے میری